السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست اشارف خالد اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ پی ایس ایل 2026 جاری ہے اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے آج کا دوسرا میچ ملتان سلطانز ورسز اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا اور ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 5 وکٹس سے شکست دے دی ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی گئی۔ ملتان سلطانز نے ایشٹن ٹرنر نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور ملتان سلطانز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، لیکن اسلام آباد یونائٹڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، لیکن جو چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اسلام آباد یونائٹڈ کے اوپنرز سے وہ چیز وہ نہیں ڈیلیور کر سکے۔ ڈیون کانوے نے جو ہے وہ 113 کے اسٹرائک ریٹ سے 26 رن سکور کیے۔ 26 رن جو ہے وہ سمیر مہناز نے بھی سکور کیے۔ اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، سمیر مہناز نے او ڈی آئی میں پرفارم کیا، او ڈی آئی میں پرفارم کر کے سمیر مہناز کیسے جو ہے فرینچائز کرکٹ میں آ گیا، اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے کیسے سمیر مہناز کو جو ہے وہ فرینچائز کرکٹ میں سلیکٹ کر لیا۔ نتھنگ اگینسٹ سمیر مہناز، کیونکہ وہ بہت ہی ایک ٹیلنٹڈ بیٹسمین ہے اور بہت ہی اچھا بیٹسمین ہے، اور امرجنگ جو انڈر 19 ورلڈ کپ ہوا اس میں بڑی زبردست اس نے پرفارمنس دی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ ہو گیا، انڈر 19 ایشیا کپ ہو گیا، تو بڑی زبردست اس نے پرفارمنسز دیں، لیکن وہ او ڈی آئی فارمیٹ تھا۔ ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے نا فارمیٹس کو مکس کر دیتے ہیں، ہم او ڈی آئی کی بیس میں T20 میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، T20 کی بیس میں او ڈی آئی میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ٹیسٹ میچ میں چیز ٹھیک رہتی ہے کہ یار آپ ٹیسٹ میچ میں اگر کسی نے اچھا کھیلا ہے تو آپ اس کی بیس پہ لا سکتے ہیں او ڈی آئی میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ سمیر مہناز کا پہلا میچ تھا، ٹھیک ہے، ہم اگر پہلا میچ تھا تو ہم اس کو ایک مارجن ایک چانس دے دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس آگے بتانے کی ضرورت ہے کہ دس از T20 کرکٹ، ڈفرینس ہے T20 کرکٹ میں اور او ڈی آئی کرکٹ میں ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آغاز ان کا کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے 70 پہ اگر آپ کے 3 وکٹس گر گئے ہوں اور آپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بیک فٹ پہ آ ہی جاتے ہیں، مطلب 10-11 اوور ہوئے تھے اور 70 پہ 3 وکٹس گر گئی تھیں اسلام آباد کی، تو آلریڈی جو ہے وہ بیک فٹ پہ آئے ہوئے تھے۔ لیکن آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے مارک چیپمن کا، جس نے 40 رن سکور کیے۔ مارک چیپمن کے 40 رن سکور کرنے کی وجہ سے اور فہیم اشرف کے 37 رن سکور کرنے کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ 170 تک پہنچے ہیں، ورنہ اسلام آباد کے جس طرح سے حالات تھے مجھے تو لگ رہا تھا یہ 140 سے 150 تک ہی جائیں گے، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مطلب 170 تک بھی جا پائیں گے، کیونکہ جس طرح سے یہ کھیل رہے تھے اور اسپیشلی جس طرح سے عماد وسیم نے کھیلا ہے، 8 رن اس نے بنائے ہیں 10 بالوں پر، مطلب جس طرح سے اس نے کھیلا ہے وہ صرف انٹرویو پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے، لیکن عماد وسیم جو ہے آن دا فیلڈ کچھ نہیں اس کو کرنا آتا، صرف انٹرویو پہ بیٹھ کے صرف جو ہے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے جو ہے اس کو بڑی بڑی باتیں کرنی آتی ہیں، پھر یہ ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہو از بیٹر دین می، مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی۔ بہرحال ان کی تو ویسے بھی عماد وسیم ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ٹیلنٹ تھا، لیکن اس بندے نے اپنے آپ کو خود ہی اپنی حرکتوں سے برباد کیا، اور اس کو برباد کرنے والا یہ خود ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عماد وسیم نے خود کی، شاداب خان نے بھی کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے بھی کچھ خاص آج کیا نہیں ہے، 1 وکٹ اس نے ٹوٹل لی ہے، 2 وکٹس لیے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی پرفارمنس آج نہیں تھی۔ لیکن اگر میں بات کروں کہ یار کیا فائدہ ہوا آپ کے 6-7 تک بیٹنگ کرنے کا، 6-7 نمبر تک بیٹنگ کرنے کا، جب آپ نے رہ دے کہ مر کے 170 سکور ہی کرنا ہے، تو اتنی ساری بیٹنگ کرنے کا فائدہ کیا؟ پھر اوپر سے اتنے سارے آل راؤنڈرز، فہیم اشرف آل راؤنڈر، آپ کا کیا نام ہے، عماد وسیم آل راؤنڈر، شاداب خان آل راؤنڈر، مطلب
کس قسم کی آپ کے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ آپ نے بنا لیا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک تو پاکستان کی ٹیم میں بھی آل راؤنڈرز اتنے سارے ہیں اور اسلام آباد کی ٹیم میں بھی انہوں نے جان بوجھ کے جو بیٹنگ اتنی لمبی کر دی ہے کہ کوئی اس چیز کا ان کو فائدہ ہوا نہیں ہے آج کے میچ میں. ٹھیک ہے, مطلب کسی قسم کا ہمیں لگا نہیں کہ اگر آپ 40 رن اس کے مارک چیمپئن کے نکال دیں اور اس کے جو ہیں وہ فہیم اشرف کے 37 رنز نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. اگر یہ دونوں اتنے رنز بھی نہ کرتے نا تو آپ سے شاید 100 بھی نہ بنتا اسلام آباد یونائٹڈ سے, کیونکہ 40 رن جو ہیں وہ ان دونوں کے رنز ملا کے 77 رنز جو ہیں وہ بنتے ہیں. اگر 77 رنز میں سے آپ ان 77 رنز کو نکال دیں تو پیچھے آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. تو یہ چیز جو ہے اب اسلام آباد یونائٹڈ کو سیکھنی چاہیے آگے. ٹھیک ہے, آپ 3 ٹائم کے چیمپئنز بن چکے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلنڈرز پہ بلنڈرز کرتے جائیں, بلنڈرز کرتے جائیں اور پھر آپ جو ہیں آخر میں جا کے کہیں کہ ہم تو 3 ٹائم کے چیمپئنز ہیں یہ وہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اچھی بات نہیں ہیں. ملتان سلطان سے اگر میں بات کروں, ملتان سلطان نے بڑی زبردست آج پرفارمنس دی ہے. اسپیشلی اگر میں ڈیبیوٹنٹس کی بات کروں مومن قمر نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے آج. 3 اووروں میں 24 رن دے کر 3 وکٹس حاصل کی ہیں اور بڑی زبردست انہوں نے بولنگ کی. شاداب خان جو اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان تھے ان کو بھی جو ہے وہ مومن قمر نے ہی آؤٹ کیا گوگلی سے. تو بڑی زبردست آج ان کا دن رہا ہے. ایک ڈیبیوٹنٹ کے لیے اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پہلے ہی میچ میں اتنی زبردست بولنگ کر اور سامنے والی ٹیم کے کیپٹن کو آؤٹ کر دے. تو بڑی زبردست بولنگ ہے اینڈ بہت ہی اپریشیٹیبل اننگز ہے یہ, پرفارمنس ہے مومن قمر کی جانب سے. جوش فلپی آج پی ایس ایل میں وہ ڈیبیو انہوں نے کیا ہے. بڑا زبردست ان کا سٹارٹ رہا ہے پی ایس ایل کا. 50 انہوں نے سکور کی اور اپنی ٹیم کو جتانے میں ان کا بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے. آسٹریلیا کے پلیئر ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ہی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ بس میں نے ٹیم کو جتانا ہے, اور آج انہوں نے وہی کیا ہے. اور آج کی یہ جو جیت ہے اس میں ملتان سلطانز کی جیت ہے, اس میں 50-60% جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جوش فلپی کا ہاتھ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کپتان ایشٹن ٹرنر کی بات کروں اگر میں تو بڑی زبردست بڑی امپورٹنٹ 43 رنز کیے. اچھا سیزن اس پی ایس ایل کا سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے جب ملتان سلطانز والوں نے اپنا جو کیپٹن ہے ایشٹن ٹرنر کو اناؤنس کیا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے, کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ایشٹن ٹرنر کون ہے یہ وہ, مطلب ان کو ذہن میں تھا کہ یہ کس کو کپتان بنا دیا آپ نے. لیکن اگر میں بات کروں تو ایشٹن ٹرنر کا اگر میں ریکارڈ لے کے چلوں تو بی پی ایل میں ایشٹن ٹرنر نے ایز اے کیپٹن 3 ٹائٹلز جتوائے ہیں اپنی ٹیم کو, پرتھ اسکاچرز کو 3 ٹائٹل جتوائے ہیں ایز اے کیپٹن, اور ایز اے پلیئر اس نے 1 ٹائٹل جیتا. ٹوٹل اس کے 4 بی پی ایل ٹائٹلز ہیں اس کے پاس, 3 ایز اے کیپٹن 1 ایز اے پلیئر. تو آپ اتنے اچھے جس کا ٹریک ریکارڈ ہو, اتنا اچھا جو ہے جس کا ریکارڈ ہو بی بی ایل میں, تو آپ اس کو کیوں نہیں کپتان بنائیں گے پی ایس ایل کا, کیوں نہیں کپتان بنائیں گے اپنی ٹیم کا ایشٹن ٹرنر کو. تو ایشٹن ٹرنر جیسا بندہ ایک تو کیپٹن ہے, اوپر سے اس نے آج پرفارمنس بھی اچھی دی ہے, اور یہی چیز اس کو آگے کانفیڈنس دے گی اور اس کی ٹیم کو بھی آگے کانفیڈنس دے گی کہ وہ اچھا پرفارم کریں. ٹھیک ہے, اسٹیو سمتھ نے بڑا زبردست آج کھیلا ہے. آلدو اگر ہم کچھ لوگ کہیں گے کہ اسٹرائک ریٹ کم تھا, دیکھیں اسٹرائک ریٹ اگر اس نے چھکے لگائے ہیں اس کو سلمان مرزا کو, آپ کے بولرز کو, تو اس میں اتنے زبردست اس نے چھکے لگائے ہیں تو اس میں اسٹرائک ریٹ میرا نہیں خیال اتنا کوئی زیادہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ہاں اسٹرائک ریٹ میٹر کرتا ہے T20 کرکٹ میں, لیکن جب آپ اس انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو اسٹرائک ریٹ کا اتنا کوئی میرا نہیں خیال چکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور آسٹریلیا کے پلیئرز, اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ یہ آسٹریلیا کے جو ہیں اب ریٹائرڈ پلیئرز ہو گئے ہیں, یا مطلب اب ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, یا ان کو کوئی ابھی گھاس نہیں ڈالتا, تو مطلب ان کا جو کام تھا انہوں نے اپنی پیک کی کرکٹ کھیل لی ہے. یار ٹھیک ہے, اگر انہوں نے اپنے پیک کی کرکٹ کھیل بھی لی ہے
تو یار اس سے ان کی کوالٹی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا میرا نہیں خیال. مجھے تو ابھی اسٹیو اسمتھ کی جو فارم اس نے پکڑی ہوئی تھی بی بی ایل میں اس نے زبردست پرفارمنسز دی ہیں, اس نے زبردست بیٹنگ کی ہے, ٹھیک ہے, اور آج بھی اس نے اچھی بیٹنگ کی ہے, بری بیٹنگ نہیں کی. ڈیوڈ وارنر جو فارم اس نے پکڑی ہوئی تھی بی بی ایل میں 475 رنز اس نے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, ود این ایوریج آف 89. تو اگر وہ 39 ایئرس کی ایج میں 475 رنز بنا رہا ہے بی بی ایل میں T20 فارمیٹ میں ود 2 سینچریز اینڈ 2 50s, تو 39 کی ایج میں اگر وہ اس طرح کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد پی ایس ایل میں آ کے بھی ایک اچھی اننگز کھیل رہا ہے 30-35 رنز کی, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم نے ریٹائرڈ پلیئر کو لے بھی لی ہے تو اس میں مطلب اس میں اتنا کیا برا ماننے والی کیا چیز ہے؟ اگر ٹھیک ہے, اگر پہلے نہیں آتے تھے اب آ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ اسی طرح کے کرکٹ کھیل رہے ہیں جس طرح کے کرکٹ وہ پہلے کھیلتے تھے. مطلب مجھے تو ابھی اس کی کرکٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. وہی ڈیوڈ وارنر کے کرکٹ میں وہی ایگریشن, وہی انٹینٹ, وہی چیز نظر آ رہی ہے. مطلب کوئی فرق تو نظر نہیں آیا, تو اس میں اتنا برا منانے والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے, تو آسٹریلیا کے پلیئرز تو ہمیں کافی اچھے نظر آ رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں ابھی فی الحال. ایک ہارڈی کو چھوڑ کے, ایرن ہارڈی نے آج کچھ اچھا نہیں کیا, لیکن آپ ایشن ٹرنر کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے زبردست کھیلا. اسٹیو اسمتھ کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے بڑی اچھی بیٹنگ کی. اس کے علاوہ جوش فلپی کو اس نے 50 کیا, اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ڈیوڈ وارنر کو 37-35 رنز کیے. تو اگر آسٹریلیا کے پلیئرز ینگ اور ریٹائرڈ اولڈ پلیئرز اگر اچھا کر رہے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی برا منانے والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ابھی اس میں کوئی اتنی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ آ کے کھیل رہے ہیں, اسٹل پرفارم کر رہے ہیں, اسٹل اچھا کر رہے ہیں وہ, تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں. بہرحال شاید ظفران کا آج دن نہیں اچھا تھا, 2 رنز بنائے ہیں انہوں نے صرف, لیکن ہم ان کو مارجن اس وجہ سے دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں بڑی زبردست پرفارمنسز دی ہیں, اور پچھلے سال اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے بھی کھیلتے ہوئے بڑے زبردست پرفارمنسز دی ہیں. تو 1-2 میچز کا ہم ان کو مارجن دے دیتے ہیں. تو اوور آل اگر میں بات کروں تو اس ملتان سلطانز نے بڑی زبردست کرکٹ کھیلی ہے. اور اگر میں ان کے بولرز کی بات کروں تو جس طرح سے میں نے کہا مومن قمر نے 3 وکٹ لیے ہیں. وسیم جونیئر آج ایکسپینسو رہے, 4 اوور میں 42 رن دے کر 2 وکٹ حاصل کیے ہیں. اسی طرح سے پیٹر سڈل نے جو ہے وہ 1 وکٹ حاصل کی ہے, اور پیٹر سڈل نے 1 وکٹ حاصل کی, اور رفعت منہاس نے جو ہے وہ 1 وکٹ حاصل کی ہے. تو اوور آل جو ہے وہ اچھی پرفارمنسز ملتان سلطانز کی جانب سے. اور ایک اور چیز, پیٹر سڈل بائی دا وے 40 یا 40+ ہے, لیکن سٹل اس نے آج بڑی اچھی بولنگ کی ہے, اور بی بی ایل میں بھی اس نے اچھی بولنگ کی تھی. تو آسٹریلین پلیئرز چاہے وہ 40+ ہوں بھی, یا چاہے وہ آپ کی 20-25 سال کا لڑکا ہو, تو وہ اچھا ہی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اس ایج میں آ کر وہ بالکل فارغ ہو گئے, بالکل ختم ہو گئے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے یوٹیوبرز کی بات کر رہے ہیں کہ ریٹائرڈ پلیئرز ہیں اور جو بھی کہہ رہے ہیں, تو میرا ان سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیں. آپ کے یہ پلیئرز ہیں, آپ کے انشاءاللہ اگلے سال جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی پی ایس ایل, تو آپ کے انشاءاللہ اچھے پلیئرز بھی آئیں گے. کیا شروع میں اچھے پلیئرز نہیں آئے؟ کرس گیل کیا نہیں آیا شروع میں؟ کیا کمار سنگاکارا نہیں آیا؟ کیا مہیلا جے وردھن نہیں آیا؟ کیا کیلن پولارڈ یہ پلیئرز نہیں آئے؟ تو یہ بھی کوالٹی پلیئرز تھے, ٹھیک ہے. اور براوو بھی آیا ہوا ہے. تو کوالٹی پلیئرز آپ کی ٹیم میں, آپ کی پی ایس ایل میں آئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے. تو انشاءاللہ آگے جا کے جو ہے وہ اور بھی پلیئرز آئیں گے. تھوڑا سا صبر کریں, تھوڑا سا جو ہے وہ تحمل سے کام لیں, اور جہاں غلطیاں ہیں وہاں پہ ہم بھی بات کرتے ہیں کہ یار کوالٹی اچھی نہیں ہے, براڈ کاسٹنگ فضول گھٹیا ہے, اور کراؤڈ کو آنے کی اجازت دینی چاہیے, اور برانڈنگ ہونی چاہیے اسٹیڈیم میں پراپر. تو یہ جو چیزیں ہیں اس چیز پہ ہم بھی بات کرتے ہیں, لیکن جو چیزیں لیکن فضول چیزوں پہ نا, مطلب فضول کی بلا وجہ کی زبردستی کی جو ہے میں سمجھتا ہوں غلطی نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی کوالٹی بات کریں, وہ ساری چیزیں ہم سب کرتے ہیں, لیکن زبردستی غلطی نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.